اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ وادی معرفت کی صفت میں اس کے بعد وادی معرفت نظر آئے گی، نہ جس کی ابتدا کا علم ہے اور نہ انتہا کا علم ہے۔ کسی شخص کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس جگہ بہت سے راستوں میں سے ایک راستہ کو چاٹ لے۔ ہر ایک راستہ کی مشکلات اور مصیبتیں دوسرے راستے جیسی نہیں ہیں، اور ہر شخص کو ایک نئی مشکل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جسم اور جان کا نقصان روز بروز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ بے شک سب کے سامنے بہت سے راستے نظر آتے ہیں، ہر ایک شخص اپنی ہمت کے مطابق ان کو دیکھتا ہے۔ اس بڑے راستہ پر بھلا کیسے ممکن ہے کہ ایک معمولی مکڑی ہاتھی کے ساتھ چل سکے؟ ہر ایک شخص اپنی ہمت کے مطابق ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ہر ایک شخص کو قرب کا درجہ اس کا کمال دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمام دنیا کے مچھر اس راستہ پر چلیں تو اس کے کمال کی شہرت انہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک شخص خدا کو مسجد میں جا کر دیکھتا ہے اور دوسرا اس کا جلوہ بت میں دیکھتا ہے۔ جب معرفت کا سورج اس راستہ پر چمکتا ہے تو ہر ایک شخص کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے، اور دولت کی حقیقت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ اگر آگ بھی اس جگہ روشن ہو جائے تو گلشن اور باغ بن جاتی ہے، وہ اول سے آخر تک مغز ہی مغز بن جاتا ہے اور پوست نہیں رہتا، اور اپنے آپ کو تو ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں دیکھتا، صرف دوست ہی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو صرف دوست کا چہرہ دیکھتا ہے، اور دوست کے کوچہ کا ذرہ ذرہ دیکھ لیتا ہے۔ ہزاروں بید نقاب کے اندر سے سورج کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے مرد کامل کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان کو اس راستہ میں سے نکال کر لے جائے اور اس گہرے سمندر میں غوطہ لگائے۔ اگر تیرے سامنے کوئی بید ظاہر ہو جائے تو تیرا شوق ہر گھڑی بڑھتا رہے۔ اس جگہ انسان کمال کے لیے پیاسوں کی طرح لوٹتا ہے، اور اس راستہ میں ہزاروں انسان مر جاتے ہیں۔ اگر تو آسمان تک پہنچ جائے تو ہر وقت یہی کہے جا کہ اے خدا مجھے اور دے۔ اپنے آپ کو عرفان یعنی خدا کو پہچاننا کے سمندر میں غرق کر دے، اور اس کے راستہ کی خاک پر بجلی کی طرح جھک جا۔ اگر تو معرفت سے بے خبر نہیں ہے تو پھر تو اپنے آپ کو تکالیف کیوں نہیں دیتا؟ اگر تجھے اپنے دوست کے وصال کی خوشی حاصل نہیں ہوتی پھر تو کھڑا ہو جا اور اس کے ہجر میں آہو زاری کر۔ اگر تجھے اپنے دوست کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تو کھڑا ہو جا، آرام سے مت بیٹھ، اس کے دیدار کی طلب و آرزو کر۔ اگر تجھے اس کی آرزو نہیں ہے تو اپنی اس حالت پر شرم کر۔ گدھے کی طرح کب تک بے عزت رہے گا؟ ایک شخص کا چین کے پہاڑوں میں پتھر بن جانا۔ ایک بے رحم شخص چین کے پہاڑوں میں رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے زمین پر آنسو گرتے رہتے تھے۔ جب اس کے آنسو زمین پر گرتے تھے تو وہ پتھر بن جاتے تھے۔ اگر وہ آنسوؤں کا سیلاب تلوار پر بہتا تو قیامت تک اس سے کوئی کام نہ ہوتا، یعنی تلوار بیکار ہو جاتی۔ اس پاک مرد کا علم لوگوں کو ہے۔ اگر تو کبھی چین جائے تو اسے ضرور تلاش کرنا، اس کی تلاش میں ایک گھڑی بھی چین سے مت بیٹھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو خواہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہے کیونکہ علم بے ہمت لوگوں کی وجہ سے پتھر بن گیا۔ یہ لوگ کب تک کفران نعمت کریں گے، یعنی خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا۔ یہ دنیا اندھیری ہے اور علم اس میں چراغ ہدایت کی طرح ہے۔ اس اندھیری دنیا میں علم تیری جان کی راہبری کرتا ہے، اور علم کا جوہر جان کو تقویت بخشتا ہے۔ تو کب تک اس اندھیری اور خطرناک جگہ سکندر کی طرح حیران و پریشان پھرتا رہے گا؟ اگر تو اس دنیا میں سے بہت مال و دولت جمع کرے گا تو تجھے زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی،
اور اگر تو جواہرات کی آرزو کرے گا تو زیادہ پشیمان ہوگا۔ خواہ تو ان دنیاوی مال و دولت اور سامانوں کو جمع کرے یا نہ کرے، تو ہر وقت سرگردان اور پریشان رہے گا۔ یہ دنیا اور دوسری دنیا تیری جان کے لیے ہے، لیکن تیرا جسم تیری روح سے اور تیری روح تیرے جسم سے ناواقف اور بے علم ہے۔ جب تو اس دنیا سے بے مایا اور غریب ہو کر جائے گا تو دوسری دنیا میں تجھے بہت بڑا مرتبہ ملے گا۔ اگر تو اس دنیا میں خاص رتبے سے جائے گا تو ایک سانس میں تجھے ہزاروں راز معلوم ہوں گے، یعنی قرب خدا حاصل ہوگا۔ اور اگر تو اسی حالت میں زندگی بسر کرتا رہا تو تجھ پر افسوس ہے۔ تو سر سے پاؤں تک غموں میں مبتلا رہے گا۔ رات کو مت سو اور دن کو کچھ مت کھا، اور اس کی آرزو میں رہ۔ تو اسے طلب کیے جا جب تک کہ تیری آرزو پوری نہ ہو اور یہ دن چھوٹا نہ ہو جائے اور تیری نیند کم نہ ہو جائے۔ ایک معشوق کی حکایت جو عاشق کے سرہانے گیا اور اسے سوتا ہوا پایا۔ ایک عاشق عشق کے مارے خاک پر روتا سو گیا۔ اس کا معشوق اس کے سرہانے آیا اور اسے بے خبر سوتے ہوئے پایا۔ اس نے ایک نہایت موزوں اور مناسب خط لکھا جسے عاشق کی آستین سے باندھ کر چلا آیا۔ عاشق جب سوتا اٹھا تو اس نے یہ خط پڑھا، جسے پڑھ کر اسے بہت رنج و غم ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے شخص، اگر تو تاجر ہے تو کھڑا ہو اور منافع حاصل کر، اگر زاہد ہے تو خدا کی عبادت کر اور جاگتا رہ، اگر تو عاشق ہے تو شرم کر، کیونکہ عاشق کو سونے سے کیا مطلب، یعنی عاشق کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ عاشق دن بھر خاک چھانتا پھرتا ہے اور رات کو چاند کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اگر تو دن کو خاک نہیں چھانتا اور رات بھر چاند کے ساتھ گردش نہیں کرتا تو عشق کی ڈینگ مت مار، کیونکہ تو عاشق نہیں ہے۔ اگر کوئی عاشق سوائے قبر میں سونے کے کہیں اور سو جائے تو اسے اپنے آپ کو عاشق کہنا چاہیے۔ تیرا عشق تیری جہالت اور کم عملی کی وجہ سے ہے۔ تو آرام سے سو، کیونکہ تو عاشقی کے لائق نہیں ہے۔ ایک چوکیدار کا ایک خوبرو پر عاشق ہونا۔ ایک چوکیدار عاشق ہو گیا۔ وہ رات دن بے قرار رہتا تھا اور اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اس عاشق کے دوست نے اس سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ اس نے جواب دیا کہ چوکیداری اور دوست کے عشق میں نیند کب آ سکتی ہے؟ چوکیدار کے لیے سونا کب مناسب ہے؟ اور چوکیدار ہی عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ میرے سر پر چوکیداری ہی سوار تھی، اب اس پر عشق اور ہو گیا، پھر مجھے نیند کیسے آئے؟ میں تو سونے کا خیال بھی نہیں لا سکتا۔ ہر رات عشق میرا امتحان لیتا ہے اور چوکیدار کی چوکیداری کرتا ہے۔ کبھی یہ جا کر اپنے آپ کو لکڑیوں سے مارتا ہے اور کبھی غم میں دریا کے کنارے اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ کبھی یہ بغیر کھائے پیے تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاتا تو اسے عشق کا ایک اور خواب آتا۔ تمام رات لوگوں کو پریشان رکھتا تھا کہ اگر وہ سو جاتے تو یہ اپنے رونے سے انہیں جگا دیتا۔ ایک دوست نے اس سے کہا کہ اے غم زدہ شخص، تو رات ایک گھڑی کے لیے بھی تو نہیں سوتا۔ اس نے جواب دیا کہ چوکیدار کے لیے سونا مناسب نہیں ہے اور عاشق کا منہ صرف آنسوؤں سے ہی دھلتا ہے۔ چوکیدار کا کام جاگنا ہے اور عاشقوں کے چہرے ہمیشہ بے رونق رہتے ہیں۔ جبکہ آنکھوں سے بالکل نیند غائب ہو گئی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نیند آ جائے؟ چوکیدار جب عاشق ہو گیا تو اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ چوکیدار جب عاشق ہوا تو بے خوابی اس کا کام ہو گیا۔ جبکہ اس کا کام ہی بے خوابی ہو تو پھر وہ کیسے سو سکتا ہے؟ اے شخص، تو تلاش حقیقت میں ہے، تو مت سو، اور اگر صرف زبانی باتیں کرتا ہے تو خوب سو۔ اپنے دل کے کوچہ کی حفاظت کر، کیونکہ تیرے دل کے بہت سے چور ہیں۔ چوروں کے پھندے سے اپنے دل کو باہر نکال اور دل کے جوہر کو چوروں سے بچا رکھ۔ جب تیرا کام چوکیداری ہو جائے گا تو پھر عاشق اور معرفت کا درجہ تجھے مل جائے گا۔ بے شک اس مصیبت کے سمندر میں یعنی عشق میں
جاگتے رہنے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ جاگتا رہا، جب وہ خدا کی جناب میں پہنچا تو اس کا دل زیادہ واقف تھا۔ چونکہ دل کی بیداری کا مخابی کی وجہ سے ہے، اس لیے تو دل سے وفا کر اور کم سو۔ میں کہاں تک بیان کروں، تیری ہستی چگا چوند ہو گئی ہے۔ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو صرف شور و غل نہیں بچا سکتا، یعنی میری نصیحت سے تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیشہ انہی عاشقوں کو بڑا درجہ ملتا ہے جو دوست کے ہجر میں نہیں سوتے۔ تو بھی ایسا ہی کر، یعنی مت سو، کیونکہ ہمت والے لوگ تمام سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ جس شخص کو خدا کے عشق کا شوق ہو گیا، اسے دونوں جہانوں کی کنجی مل جاتی ہے، یعنی فتح حاصل کر لیتا ہے، بڑا مرتبہ مل جاتا ہے۔ عباسہ کی تقریر عشق کے متعلق۔ اگر کوئی عورت عشق کرتی ہے تو یہ اپنی ہمت میں مردوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مرد عشق کرتا ہے تو گہرا دریا بن جاتا ہے۔ ایک رات عباسہ نے کہا کہ جسے عشق کا ایک ذرہ بھی مل جاتا ہے، اگر وہ مرد ہوتا ہے تو عورت بن جاتا ہے، اور اگر وہ عورت ہوتی ہے تو مرد بن جاتی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، آدم میں سے عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے نکلی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم میں سے نکلے۔ جب تک تو وہ حاصل نہیں کرے گا جو تیرے لیے ضروری ہے، اس وقت تیری مراد حاصل نہیں ہوگی۔ جب تجھے ملک و مال نہیں ملے گا تو تیرا مطلب حل ہو جائے گا اور تیرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اسی کو ملک اور اسی کو دولت سمجھ، اور عشق کے ذرہ کو مذہب سمجھ۔ اگر تو اس دنیا کے مال و دولت پر قناعت کر لے گا تو ہمیشہ تجھے نقصان رہے گا۔ معرفت حاصل کرنے کے بعد سلطنت ابدی ملتی ہے۔ تو کوشش کر تجھے معرفت کا درجہ مل جائے۔ جو شخص عشق رکھتا ہے وہ تمام دنیا پر حکومت کرتا ہے، اس کا ملک تمام دنیا ہوتی ہے، اور اس کے سمندر میں یہ 9 آسمان ایک کشتی کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو اس بات کا علم ہو جائے تو یہ عشق کے ناپیدا کنار سمندر کے پانی کو پینا چاہیں گے، اور یہ سب بادشاہ غم و ماتم میں سوگوار ہو جائیں، اور کوئی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھے۔ سلطان محمود کا ایک دیوانے کو ویرانے میں دیکھنا۔ سلطان محمود ایک جاڑ ویرانے میں گیا اور وہاں ایک دیوانے کو دیکھا۔ غم میں اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا، اور مصیبت کے پہاڑ کی وجہ سے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو کہا کہ چلا جا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ تو بادشاہ نہیں ہے بلکہ دل کا کمینہ ہے، اور خدا کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ محمود نے کہا کہ مجھے کافر مت کہو اور مجھ سے ایک بات کر لو۔ اس نے جواب دیا کہ اے بے خبر، اگر تجھے خبر ہوتی کہ تو کس سے دور پھر رہا ہے، یعنی اپنے معشوق ایاز سے دور ہے، تو اپنے سر پر خاک اور دھول اڑاتا پھرتا۔ وادی استغنا کی صفت میں۔ اس کے بعد وادی استغنا آتی ہے۔ اس کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ وہاں بے نیازی کی ہوا چلتی ہے جو ایک گھڑی میں ملک کو برباد کر دیتی ہے۔ 7 دریا اس وادی میں ایک معمولی تالاب معلوم دیتے ہیں، اور 7 ستارے ایک چنگاری کے برابر ہوتے ہیں۔ 8 بہشتیں وہاں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور 7 دوزخیں وہاں برف کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ وہاں چیونٹی کو بھی صلہ اور انعام میں ہر گھڑی 100 ہاتھی ملتے ہیں، تاکہ کوے کو بھی ہمت اور حوصلہ ہو۔ اس لیے سینکڑوں قافلوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ کوا غیر آباد جگہ میں رہتا ہے، اس لیے قافلے والے مار دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اٹھ سکے اور آبادی سے نہ ڈرے۔ ہزاروں سبز پوش غم میں جل کر مر گئے جب سے کہ آدم نے ایک چراغ جلایا ہے۔ ہزاروں انسان مر گئے جب سے کہ حضرت نوح علیہ السلام سرگشتہ و حیران پھرے ہیں۔ ہزاروں لشکر کٹ کر مر گئے جب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔
ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے جب سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا دیدار کوہ طور پر کیا ہے۔ ہزاروں لوگ سولی پر چڑھا دیے گئے جب سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا راز معلوم ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے جب سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ملی ہے۔ اس جگہ نہ نئے لوگوں کی قدر ہے نہ پرانوں کی عزت، خواہ تو کچھ بڑا کام کرے یا نہ کرے، لیکن اس جگہ کوئی عزت نہیں۔ اگر تو نے تمام دنیا کو بے آرام دیکھا یا سب کو آرام سے سوتے دیکھا ہے، اگر اس دریا میں ہزاروں لوگوں نے جان دے دی تو اس طرح ہے جس طرح کے سمندر میں شبنم کا ایک قطرہ گرا۔ اگر ہزاروں لوگ سو گئے تو سورج کی روشنی میں ذرہ نے کمال حاصل کر لیا، یعنی اگر لوگ اس سے بے خبر رہے تو معمولی چیزوں کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آسمان سے ستارے زمین پر گرنے لگیں تو دنیا میں درختوں پر پتے کم ہو جائیں۔ اگر زمین کے نیچے والی مچھلی سے لے کر چاند تک سب چیزیں معدوم ہو جائیں تو کنویں میں چیونٹی کا صرف پاؤں لنگڑا ہوگا، یعنی یہ بے خوف رہے گی۔ اگر دنیا میں کچھ نہ رہے اور ریت ہی ریت ہو جائے، اگر دنیا میں انسانوں اور جنات کا نام بھی باقی نہ رہے تو یہ ایسا ہے جس طرح بارش کا ایک قطرہ کم ہو جائے۔ اگر تمام چیزیں فنا ہو جائیں اور کوئی جاندار نہ رہے تو کیا ڈر ہے؟ اگر جز و کل یعنی تمام دنیا تباہ ہو جائے تو زمین پر سے صرف ایک گھاس کم ہونے کے برابر اس کی حقیقت ہوگی۔ اگر یہ 9 آسمان نہ رہیں تو ایسا ہوگا جیسے 7 دریاؤں میں سے ایک قطرہ پانی کا کم ہو جائے۔ مندرجہ بالا اشعار میں دنیا کی کم مائگی کو دکھایا ہے کہ اس کی خدا کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ایک جوان کی حکایت جو کنویں میں گر پڑا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک چاند جیسا خوبصورت جوان تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں گر پڑا۔ اس کے لیے بہت خاک چھاننی پڑی۔ آخرکار اسے ایک شخص کنویں سے نکال لایا۔ اس کی حالت خراب تھی اور اس دنیا میں آ کر اس نے صرف 2 سانس لیے، یعنی بہت جلد مر گیا۔ اس اچھے اخلاق والے نوجوان کا نام محمد تھا اور اپنے حسن کی وجہ سے دوسری دنیا تک مشہور تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے دیکھا تو کہا کہ اے میرے لڑکے، اور باپ کی جان اور اس کی آنکھوں کے نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ سے مہربانی سے پیش آ، ایک آدھ بات تو مجھ سے کر، آخر تیری باتیں کہاں ہیں، یعنی خاموش کیوں ہے؟ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھا اور اس کا لڑکا کس جگہ تھا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی اور وہ بھی مر گیا۔ اے راہ حقیقت پر راستہ چلنے والے، یعنی سالک کے معنی راستہ چلنے والا ہے، اور اے حقیقت کو دیکھنے والے، دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے اور لوگوں میں اسے تلاش کر۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہے اور ان کی اس قدر اولاد کہاں ہے؟ ان کے نام کا نشان کہاں ملتا ہے؟ زمین، پہاڑ، دریا اور آسمان کہاں ہے؟ دیو، جن، پری، انسان اور فرشتے کہاں ہیں؟ وہ ہزاروں انسان کہاں ہیں جن کے جسم مٹی سے بنائے گئے تھے؟ اور وہ لاکھوں پاک جانے رکھنے والے نبی اور پیغمبر کہاں ہیں؟ مرتے وقت انسان اس قدر رنجیدہ اور غمگین کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا جسم اور اس کی روح کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ ان دونوں جہانوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالم مخلوقات ہیں، ان سب کو اگر تو جمع کرے اور ان سب کو چھانے، یہ کام اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن تیری چھلنی میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ تمام عالم مخلوقات فانی ہے اور صرف خدا کی ہستی باقی ہے۔ شیخ یوسف ہمدانی کی تقریر۔ یوسف ہمدانی خدا کے راستہ کو خوب جانتے تھے۔ آپ کا سینہ پاک تھا اور دل کو سب بیدوں کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے ایک مدت تک آسمان کے اوپر جا کر رہو اور پھر اس کے بعد آسمان سے نیچے اترو۔ جو کچھ ماضی میں تھا اور جو مستقبل میں ہوگا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اور ہر ایک چیز کا ذرہ ذرہ، یہ سب چیزیں خدا کی سخاوت کے سمندر کا صرف ایک قطرہ ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام یا بقول عیسائیوں کے خدا کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا یا نہ ہونا خدا کے لیے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر یہ نہ ہوتے تب بھی خدا کی ہستی ویسی ہی بلند و بالا تھی۔ وادی استغنا اس قدر آسان اور سہل نہیں ہے۔ تو اس کو سہل اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے۔ اگر تو اپنی ہمت اور استقلال سے سینکڑوں منزلیں بھی طے کر لے تو اس راستہ کی تو ایک منزل بھی طے نہیں کر سکتا۔ اگر تو ایک سانس میں تمام دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، لیکن جب تو اس راستہ پر چلے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی تجھے چلنا بھی نہیں آیا ہے۔ پہلے قدم سے مطلب بچے کا پہلی مرتبہ چلنا ہے، جبکہ وہ چلنا نہیں جانتا۔ کسی راستہ سے چلنے والے نے آج تک اس راستہ کو ختم ہوتے نہیں دیکھا، اور کسی شخص نے اس دکھ کی دوائی نہیں پائی۔ اگر تو برف کی طرح سکڑ جائے، کبھی زندہ ہو اور کبھی مر جائے، اور اگر تو دوڑنے لگے اور ہمیشہ چلتا رہے تو ہمیشہ اور بڑھ کی آواز سنے گا۔ منزل مقصود تجھ سے دور رہے گی۔ نہ تو اس راستہ پر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اس راستہ پر چل ہی سکتا ہے، نہ تو زندہ رہ سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے۔ یہ کام تیرے لیے بہت مشکل ہے۔ اسے کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ کام نہایت سخت ہے اور تیرے پاس کوئی بتانے والا استاد بھی نہیں ہے۔ پھر اسے کرنے سے کیا حاصل؟ مت کر۔ اے خاموش رہنے والے انسان، اپنا سر مت ہلا۔ اس ہلانے کو چھوڑ دے اور اپنے کام میں مشغول ہو جا۔ تو کام چھوڑ بھی دے یعنی بیہودہ کام، اور کام کر بھی۔ اپنا کام تھوڑا مت کر، زیادہ کر۔ اگر اس کام کا کہیں علاج ملتا تو یہ کام تجھ سے ختم ہو جاتا، اور اگر کسی کے کام کا علاج ہی نہ ہو تو وہاں تیرے جیسے بہت سے بیکار ملیں گے۔ وہ کام جو تو اول دن سے کر رہا تھا اسے چھوڑ دے۔ اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، جبکہ تو کام دے کر اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تجھے پہلے کام سمجھنا چاہیے اور کام بنانا چاہیے۔ تو خدا کی بے نیازی اور استغنا کو دیکھ۔ اب خواہ تو خوشی کے گیت گانے والا مطرب بن جا یا غموں اندوہ کے مرثیہ پڑھنے والا نوحہ گر ہو جا۔ خدا کی بے نیازی کی بجلی یہاں اس قدر چمکی کہ اس کی گرمی سے 100 جہان جل گئے۔ اس نے یہاں 100 جہانوں کو خاک میں ملا دیا۔ اگر اس وادی میں کوئی دنیا آباد نہیں ہے تو کیا ڈر ہے؟ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔